السلام علیکم۔ سورج اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے ناظرین کو سورج اور چاند گرہن کے مختلف اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ گرہن کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ گرہن ایک شاندار دلکش فلکیاتی عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرہن کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے سیاحت کی ایک الگ برانچ قائم ہو چکی ہے۔ تاہم گرہن کی متعدد اقسام میں سے یہ ایک ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب السٹریٹڈ آسٹرونومی کے مصنف یوان کارلوس بیامنٹ، جو ایٹانومس یونیورسٹی آف چلی کے سائنس کمیونیکیشن سینٹر میں بطور آسٹرو فزسٹ کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ عمومی طور پر گرہن کی دو اقسام ہیں، جن میں چاند اور سورج کے گرہن شامل ہیں۔ تاہم اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ تکنیکی اعتبار سے دیکھیں تو ایک تیسری قسم بھی ہے، جس میں دو ستارے شامل ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تین اقسام اور ان کی ذیلی اقسام کے حوالے سے بتائیں گے۔ سورج گرہن چاند کی زمین کے گرد گردش کے دوران ایسے مواقع آتے ہیں جب یہ سورج اور ہمارے سیارے کے درمیان آ جائے تو یہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے اور یوں سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چاند زمین کی سطح پر اپنا عکس ڈال دیتا ہے۔ تاہم سورج گرہن کی بھی مزید تین اقسام ہیں اور ان تینوں اقسام میں فرق کا تعین دو عوامل سے ہوتا ہے، یعنی چاند سورج کے راستے میں کس طرح اور کتنی رکاوٹ بنتا ہے۔ مکمل سورج گرہن۔ مکمل سورج گرہن کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان ایسے رکاوٹ بنتا ہے کہ وہ مکمل طور پر سورج کی روشنی کو روک دیتا ہے، کچھ سیکنڈوں کے لیے یا متعدد مرتبہ چند منٹ کے لیے۔ مکمل طور پر اندھیرا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کا وقت ہو۔ ناسا کے مطابق مکمل سورج گرہن زمین پر صرف ایک آسمانی یا خلائی اتفاق کے باعث ممکن ہوتے ہیں، یعنی سورج چاند سے 400 گنا بڑا ہے لیکن اس سے 400 گنا دور بھی ہے۔ ناسا کا مزید کہنا تھا کہ اس جیومیٹری کے باعث جب چاند عین سورج اور زمین کے درمیان موجود ہوتا ہے تو یہ مکمل طور پر سورج کی روشنی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چاند کا جو سایہ زمین پر پڑتا ہے اس کو انگریزی زبان میں پاتھ آف ٹوٹیلٹی کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر تاریک ہو جاتے ہیں اور اس ہی چھوٹے سے حصے میں مکمل گرہن دیکھا جا سکتا ہے۔ زمین پر سائے کی اس پٹی کے دونوں اطراف میلوں دور تک جزوی طور پر گرہن دیکھا جا سکتا ہے۔ سائے کی پٹی کے علاقے سے آپ جتنے دور ہوں گے اس قدر آپ گرہن کم دیکھیں گے اور آپ کو سورج کے کم سے کم حصہ چاند کے پیچھے چھپا نظر آئے گا۔ جہاں تک گرہن کے دورانیہ کا تعلق ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ زمین سورج کے مقابلے میں اپنی مدار میں کس جگہ پر ہے اور زمین کون سے حصے پر چاند کا سایہ پڑنے سے مکمل طور پر تاریکی ہو جائے گی۔ چلی سے تعلق رکھنے والے آسٹرو فزکس کے ماہر لکھتے ہیں کہ سورج گرہن کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 60 منٹ اور 32 سیکنڈ کا ہو سکتا ہے۔ سورج گرہن کتنے دنوں بعد یا کتنی دیر میں ہوتا ہے، اس بارے میں شاید آپ کا خیال ہو کہ ایسا کم یا کم ہی ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہر 18 ماہ بعد ایک سورج گرہن ہوتا ہے۔ لیکن زمین پر ایک ہی جگہ سے مکمل سورج گرہن کا دیکھا جانا ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے اور ایسا 375 برس بعد میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سال میں بھی مکمل گرہن ہونے والا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قطب جنوبی میں ہوں، کیونکہ یہ صرف وہیں نظر آئے گا۔ سالانہ گرہن۔ جب چاند اور زمین کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے زمین سے چاند چھوٹا نظر آتا ہے اور اسی لیے یہ مکمل طور پر سورج کو چھپا نہیں پاتا۔ ایسے میں چاند کے گرد سورج ایک ہالے کی طرح نظر آتا ہے اور اس واقعے کو سالانہ سورج گرہن کہتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن کی طرح ہی سالانہ گرہن کے دوران سورج کا سایہ جس جگہ زمین پر پڑتا ہے اسے انگریزی زبان میں پاتھ آف اینولیرٹی کہا جاتا ہے۔
اس حصے کی دونوں جانب جزوی زون ہوتی ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا کے مطابق یہ سورج گرہن عام طور پر خاصے طویل ہوتے ہیں اور سورج ایک گول دائرہ یا ہالے کے طور پر 10 منٹ تک دکھائی دے سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ 5 سے 6 منٹ تک دکھائی دیتا ہے۔ چاند گرہن۔ چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے، جس سے چاند پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور چاند نظر نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں، چاند گرہن کے دوران ہمیں زمین کا سایہ چاند پر پڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح IAC کے تدریسی ہدایت نامہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ سورج گرہن کیسا دکھائی دیتا ہے، وہ اس چیز پر منحصر ہے کہ سورج گرہن کا زمین پر کس جگہ سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے، لیکن چاند گرہن میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس کا مشاہدہ دنیا میں کہیں سے کیا جا سکتا ہے جہاں سے چاند افق پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس ہدایت نامہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورج گرہن کے برعکس چاند گرہن کا دنیا میں کہیں سے بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سورج گرہن کی طرح چاند گرہن بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ مکمل چاند گرہن۔ مکمل چاند گرہن کے دوران ناسا کے مطابق چاند اور سورج کے دنیا سے 2 مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں۔ ناسا کہتا ہے کہ چاند گرہن کے دوران چاند زمین کے سائے میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ روشنی چاند پر پہنچتی رہتی ہے۔ چاند گرہن کے دوران سورج کی روشنی زمین کی فضا سے گزر کر چاند پر پڑتی ہے۔ اس ہی وجہ سے گرہن کے دوران چاند سرخ نظر آتا ہے، جسے خونی چاند بھی کہا جا سکتا ہے۔ IAC کے ہدایت نامہ کے مطابق دنیا کا قطر کیونکہ چاند کے قطر سے 4 گنا بڑا ہے، اس لیے مکمل گرہن کا دورانیہ 104 منٹ تک ہو سکتا ہے۔ جزوی چاند گرہن۔ جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس گرہن کے دوران چاند پوری طرح نہیں چھپتا ہے اور صرف چاند کا کچھ حصہ ہی زمین کے سائے میں آ جاتا ہے۔ گرہن کی نوعیت کتنے گہرے سرخ رنگ یا خاکی اور رنگ کے رنگ کی طرح ہوگی، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ زمین کا عکس چاند کی تاریک سطح پر کس طرح پڑتا ہے۔ چاند کے تاریک اور روشن حصے کے تضاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چاند کا روشن حصہ پر تو سائے کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور چاند کی چمک برقرار رہتی ہے، لیکن زمین کے سائے میں آنے والا حصہ تاریک ہو جاتا ہے۔ چاند کے مطابق مکمل چاند گرہن کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، لیکن جزوی گرہن سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ اگلا جزوی چاند گرہن 18 اور 19 نومبر کو متوقع ہے، جو شمالی اور جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں دکھائی دے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔